مدینہ منورہ میں کسی صاحب کا ایک کھجور کا باغ تھا جس میں بہت سے کھجور کے درخت تھے۔ باغ کے اطراف باڑ لگا دی گئی تھی تاکہ کوئی شخص یا جانور اس میں داخل نہ ہو سکے۔ ایک اجنبی مسافر جو سفر کرتے ہوئے کہیں جا رہا تھا کھجور کے اس باغ کے پاس سے گزرا اور اپنی تھکان دور کرنے کے لیے کچھ دیر وہاں ٹھہر گیا۔ مسافر کی خواہش تھی کہ اس کے اونٹ کو بھی کچھ دیر چرنے اور رکنے کا موقع مل جائے۔ بہت دور سے سوار اور ساز و سامان اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے آ رہا تھا۔ وہ بھی تھک گیا ہے، لہذا مسافر اونٹ کو باغ کے قریب والی ایک چراگاہ میں چھوڑ کر خود کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے لگا اور سو گیا۔ مسافر کو اچانک کچھ شور سنائی دیا۔ شور سن کر مسافر بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ چراگاہ سے کسی طرح باغ میں داخل ہو چکا ہے اور باغ ہی میں چرنے لگا۔ ایک عمر دراز آدمی اس وقت باغ کی حفاظت اور رکھوالی کر رہا تھا۔ جیسے ہی اونٹ باغ میں داخل ہو کر چرنے لگا، اس بوڑھے آدمی نے اونٹ کو باہر کرنے کے لیے اس پر پتھر یا ڈنڈے سے زوردار حملہ کیا، جس کی وجہ سے اونٹ زخمی ہو گیا اور بلبلاتا ہوا باغ سے نکل کر باہر چلا۔ مسافر اپنے زخمی اونٹ کو بلبلاتا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گیا اور اس نے جوش و غضب میں بوڑھے پر اپنی لاٹھی سے شدید حملہ کیا۔ بوڑھا اپنی پیرانہ سالی اور ضعیف العمری کی وجہ سے نوجوان کا یہ حملہ برداشت نہ کر سکا اور کچھ ہی دیر میں اس نے دم توڑ دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر مسافر پریشان ہو گیا اور سوچ ہی رہا تھا کہ اس حادثہ کی اطلاع کسے اور کیسے دی جائے۔ اتنے میں دو نوجوان وہاں پہنچ گئے جو اس بوڑھے آدمی کے فرزند تھے۔ دونوں اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر مسافر کو کہنے لگا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ نوجوان مسافر نے پوری تفصیل بغیر کمی زیادتی کے بتا دی۔ یہ سن کر بوڑھے کے دونوں لڑکے نوجوان مسافر کو پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار خلافت میں لے گئے اور فریاد کرنے لگے کہ یہ نوجوان ہمارے باپ کا قاتل ہے، لہذا ہمیں قصاص دلایا جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوان مسافر سے دوبارہ پوچھ تاچھ کی۔ مسافر نے سارا ماجرا ٹھیک بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو اس کا انتظام کیا کہ بوڑھے کی لاش کو مقام واردات سے اٹھا کر لائی جائے اور اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے۔ پھر بوڑھے کے قاتل اور اس کے وارثین کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ مقتول کے صاحبزادوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قاتل کے بارے میں سفارش کرتے ہوئے فرمایا کہ
کہ قصاص یعنی خون کا بدلہ خون کے بجائے دیت یعنی خون کے بدلے میں مال دیا جائے۔ مقتول کے وارثین دیت لینے سے انکار کر دیا اور قصاص ہی کے لیے اصرار کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ وارثین قصاص ہی پر تلے ہوئے ہیں تو آپ نے مجبوراً قصاص کا فیصلہ کر دیا، جسے نوجوان قاتل خاموشی کے ساتھ سنا اور قصاص کے لیے تیار ہوا۔ چنانچہ قاتل کو حراست میں رکھا گیا اور قصاص لینے کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا۔ پھر دستور کے مطابق مدینہ منورہ میں منادی کرا دی گئی، اعلان کرا دی گئی کہ فلاں دن فلاں وقت ایک قاتل سے قصاص لیا جائے، لہذا اس موقع پر لوگ موجود رہ کر اس معاملہ کو دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ عبرتناک منظر کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اس وقت بحیات تھے وہ سب مقام قصاص پر پہنچ گئے۔ بعض جلیل القدر صحابہ نے مقتول کے وارثین کو سمجھایا بھی مگر وہ راضی نہ ہو سکے۔ اس کے باوجود قاتل پر سکون تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر ہی نہیں آ رہے۔ جلاد بھی وہاں موجود تھا اور اس بات کا منتظر تھا کہ اجازت ملتے ہی قصاص کے طور پر قاتل کی گردن اڑا دی جائے۔ اتنے میں قاتل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ اسے صرف 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اپنا وطن واپس جائے جہاں اس کے وارثین کی کچھ امانتیں موجود ہیں، ان سب کو ادا کر کے وہ پھر واپس آ جائے۔ چونکہ مدینہ منورہ میں کوئی بھی شخص قاتل کو نہیں پہچانتا تھا، اس لیے بظاہر یہ بات مشکل نظر آ رہی تھی کہ قاتل کو بغیر کسی ضمانت کے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ قاتل بڑی عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ درخواست کیے جا رہا تھا کہ کسی طرح اسے اپنے گھر جانے کی مہلت دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی مجبوری اور معذوری کو محسوس کر لیا اور اس سے کہا کہ اگر کسی شخص کو اپنا ضامن بناؤ اور وہ تمہاری ضمانت لے سکے تو صرف اسی صورت میں تمہیں اپنے وطن جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ قاتل سب کے لیے ایک اجنبی مسافر تھا اور وہاں مجمع میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جسے قاتل جانتا۔ انتہائی بے کسی اور بے بسی کی حالت میں اس نے پورے مجمع پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور ایک بزرگ کی طرف اشارہ کرنے لگے اور کہا کہ یہ صاحب میرے ضامن ہوں اور میری طرف سے ضمانت دیں گے۔ جن صاحب کی طرف قاتل نے اشارہ کر کے انہیں اپنا ضامن بنایا تھا وہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قاتل نے جس امید و اعتماد کے ساتھ اپنا ضامن بنایا تھا، اپنا ضامن بنانے کی خواہش کی تھی، اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو پریشان ہوئے اور نہ کوئی حیرت ہوئی، بلکہ ان کے سکون و اطمینان کو دیکھتے ہوئے تمام حاضرین یہی سمجھ رہے تھے کہ قاتل اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی رشتہ داری ضرور ہے یا دوستانہ تعلقات ہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ قاتل نے اپنی ضمانت کے لیے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے ان کی نشاندہی کی تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ اس پر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اگر قاتل خدا نخواستہ اپنے وعدے کے مطابق 3 دن کے بعد واپس نہ آئے تو آپ سے قصاص کیا جائے گا۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ میں بالکل تیار ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمانت دینے پر قاتل نوجوان کو 3 دن کی مہلت دے کر اپنے گھر جانے اور واپس آنے کی اجازت دے دی گئی۔ ضمانت دینے والی شخصیت اس قدر عظیم مرتبہ تھی کہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ قاتل کا نام و نشان دریافت کیا جاتا، اس کا پتہ لیا جاتا، اس کی بستی کا فاصلہ ہی معلوم کیا جاتا۔ نوجوان قاتل واپس آنے کا وعدہ کر کے رخصت تو ہو گیا، مگر سارا مجمع اس فکر و تردد میں پڑ گیا کہ اگر قاتل واپس نہ آئے تو کس قدر تشویشناک صورتحال پیدا ہو سکتی۔ پہلا دن امن و سکون کے ساتھ گزر گیا، دوسرا دن بھی کچھ زیادہ پریشان کن نہیں تھا، تیسرا دن امید و بیم کی کشمکش میں بیت گیا، قاتل کی واپسی کا چوتھا دن تھا۔ قاتل کی واپسی کا یہ چوتھا دن روز قیامت کا ایک ہلکا سا منظر پیش کر رہا ہے۔ نماز فجر کے بعد فوراً لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کیا وہ صاحب لوٹ کر آ گئے؟ نفی میں جواب ملتا تو دلوں پر دہشت طاری ہو جاتی۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور اجنبی مسافر کی راہ دیکھنے لگے۔ جو حضرات بہت زیادہ پریشان تھے وہ راستے کے اس موڑ پر جا کر بیٹھ گئے جہاں سے مسافر نے گھر جاتے ہوئے اپنا سفر شروع کیا۔ لوگ
سراپا انتظار بنے ہوئے تھے، اسی جانب دیکھ رہے تھے جدھر سے قاتل کو واپس آنا تھا۔ صبح سے ظہر تک کا وقت بڑی بے چینی اور بڑی پریشانی کی حالت میں گزرا۔ ظہر کی نماز کے بعد مقتول کے وارثین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مطالبہ کرنے لگے، قصاص کا وقت گزرتا جا رہا ہے، قاتل کا پتہ نہیں ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ ابھی دن کا بیشتر حصہ باقی ہے، لہذا عصر تک انتظار کر لیا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد عصر کا وقت آ گیا، اذان دے دی گئی، نماز پڑھ لی گئی۔ نماز کے بعد پھر راستے میں لوگوں کی نگاہیں جم گئی۔ جو بھی شخص آتا ہوا دکھائی دیتا سمجھ لیا جاتا کہ ہو نہ ہو قاتل ہی آ رہا ہوگا، مگر جب وہ قریب پہنچتا تو معلوم ہوتا کہ وہ قاتل نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ انتہائی مایوسی کے عالم میں جب امید کی کوئی کرن باقی نہ رہی تو مقتول کے وارث کا مطالبہ تقاضے کی شکل اختیار کرنے لگا۔ پورے مجمع میں زیادہ نمایاں دو ہی قدر آور شخصیتیں تھیں جو سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ایک امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ تشویش کسی کو لاحق تھی تو وہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی، اور سب سے زیادہ سکون و اطمینان کے آثار کسی کے چہرے پر نظر آ رہا تھا تو وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیکر کردار تھا۔ مجمع کا ہر شخص بے قرار تھے، حتیٰ کہ مقتول کے ورثاء بھی عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرز میں گفتگو کی جائے، اور کچھ کہا بھی جائے تو آخر کیا کہا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی صورتحال کی نزاکت کو محسوس کر لی اور آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ضامن قصاص کے لیے حاضر ہے، قصاص کی کارروائی شروع کر دی جائے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا ذبیح اللہ خلیل اللہ سے کہہ رہے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یا ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں ہی پائیں گے۔ قبل اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب دیتے یا ورثاء سے سفارش کرتے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود قتل گاہ میں پہنچ کر جلاد سے مطالبہ کرنے لگے کہ وہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر اپنا کام شروع کرے۔
جلاد بھی اپنی جگہ ہکا بکا کھڑا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا لوگوں کی بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ غروب آفتاب میں کچھ ہی دیر باقی رہ گئی تھی۔ وہ سورج ڈوبنے سے قبل یہ عمل پورا ہونا، عمل قصاص پایہ تکمیل تک پہنچانا ضروری تھا۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اچانک خاموش مجمع میں کچھ ہلچل کی کیفیت پیدا ہوئی، اس لیے کہ بہت دور کچھ غبار اڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ لوگ بے چین ہو کر اس طرف دیکھنے لگے۔ غبار چھینٹے لگے اور اس میں سے ایک سوار مالدار ہونے لگا جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اونٹ کو دوڑاتا ہوا مجمع کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو سب نے اچھی طرح پہچان لیا کہ وہی اجنبی مسافر نوجوان ہے جو انجانے میں قاتل بن گیا تھا۔ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر کے واپس آنے کی باعث اس کے کپڑے گرد آلود ہو گئے تھے اور پورا جسم سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کپڑوں سے اس نے دھول جھاڑی اور چہرے کا پسینہ پوچھا، پھر بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگا کہ مجھے اپنے ورثہ کی امانتوں کو پہنچانے میں اندازے سے کچھ زیادہ ہی وقت صرف ہو گیا، جس کے باعث میری واپسی میں اسی قدر تاخیر ہو گئی۔ اس لیے میں آپ تمام سے بڑی ندامت کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں۔ پھر بھی مجھے اطمینان ہے کہ میں غروب آفتاب سے پہلے قتل گاہ میں پہنچ کر اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ اب جلاد کو حکم دیا جائے کہ وہ قصاص کی کارروائی شروع کرتے ہوئے مجھے قتل کر دے، تاکہ قانون شریعت کے نفاذ کے ساتھ مقتول کے ورثاء کا بھی بوجھ کسی قدر ہلکا ہو جائے۔ نوجوان قاتل کا ایفائے عہد اس کی واپسی کا مؤثر انداز اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حیرت انگیز ایثار اس قدر ایمان افروز اور دل آویز تھا کہ مقتول کے ورثاء پکار اٹھے کہ ہمیں اب قصاص کی ضرورت نہیں، ہم پوری خوش دلی کے ساتھ اپنے باپ کے قاتل کو معاف کرتے ہیں۔ ورثہ کا غیر متوقع فیصلہ سنتے ہی پورے مجمع میں نعرے تکبیر بلند کیا اور سب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ قاتل نوجوان کا آپ سے کیا رشتہ ناتا ہے جس کے بنا پر آپ اس کے ضامن بن گئے اور اس کی طرف سے ضمانت دینے کے لیے
بخوشی تیار ہو۔ سامعین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سننے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اس قصے سے آپ کو کیا تعلیم ملی۔ سامعین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ قاتل جس طرح پورے مجمع کے لیے اجنبی مسافر تھا، میں بھی اسے بالکل نہیں جانتا پہچانتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو چھوڑ کر مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو مجھے اس کے اعتماد کی لاج رکھنی اور اس کی طرف سے ضمانت قبول کر لینی ہی تھی، اس لیے میں بغیر کسی تکلیف کے ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب لوگوں کے علم میں یہ بات آئی تو اس کی حیرت اور مسرت میں مزید اضافہ ہوا۔ مقتول کے وارثین نے اگرچہ قصاص بالکل معاف کر دیا تھا اور دیت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر متاثر ہوئے کہ بیت المال کی طرف سے مقتول کے ورثاء کو پوری دیت دلا دی اور خوش قسمت قاتل کو بھی ضرورت کا ساز و سامان دے کر رخصت کر دیا۔ قصہ یہی ختم کرتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں ایک نئی قصے کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی